اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ محترم سامعین کرام، رزق حلال بہت بڑی عبادت ہے اور حرام سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ رزق حلال نہ صرف بہت بڑی عبادت ہے بلکہ تمام عبادات کی قبولیت کا دارمدار رزق حلال پہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، کن ذریعوں کن طریقوں سے آ رہا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ کل جسد نبت من سخط فالنار اولی بہا، کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پلتا بڑھتا ہے وہ آگ ہی کے لائق ہے، جنت اللہ نے اس پہ حرام کی ہے، وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کماؤ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص دور دراز سے طویل سفر کر کے غبار آلود چہرہ اور گرد و غبار کے ساتھ اٹا ہوا جسم، بال بکھرے ہوئے، ایک مقدس مقام پہ آ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا رب پکارتا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کیوں کر اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اس شخص کا لباس حرام کا، اس شخص کے جسم کے اندر خون حرام کا، اس کی خوراک حرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں تو ہمیں رزق حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق اخلاق کی تقسیم کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رزق کی بھی تقسیم کیا ہے، لیکن رزق وہ اسے بھی دیتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، لیکن دین اور اخلاق سے اسے نوازتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بندہ حرام مال کما کر اس میں سے خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے یا اپنے پیچھے میراث میں چھوڑتا ہے، یہ سب اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حرام کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا جس نے 10 درہم کے کپڑے بنائے، 9 حلال کے اور 1 اس میں حرام کا تھا، جب تک اس کے جسم پہ ہیں اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقوں سے، ناجائز ذریعوں سے مت ہڑپ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال نصیب کرے اور حرام سے بچائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك